نمل باب نمبر 4 انسان دوست پارٹ 10 تب تم بنو گے ایک انسان میرے بچے۔ کیپلنگ کی نظم۔ اگر تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ گھر آ کر سعدی نے سب سے پہلے حنین کے کمرے میں جھانکا، پھر یاد آیا کہ وہ اس وقت ٹیوشن اکیڈمی گئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرتا رہا۔ جب مغرب کے قریب لاؤنج سے باتوں اور ٹی وی کی آوازیں بلند ہوئیں تو وہ باہر آیا۔ حنین بیگ صوفے پہ رکھ کر یعنی پھینک کر کچن میں گھسی گئی تھی۔ وہ چوکھٹ پہ جا کھڑا ہوا۔ ایک بڑی خبر ہے، مسکراہٹ دبائے بات کا آغاز کیا۔ وہ فریج سے کھانا نکالنے میں مصروف تھی، مصروف ہی رہی۔ میں نے آج نوشیروان کے گھر تمہاری گیم کی ہائی اسکور کی فہرست دیکھی۔ معذرت کے ساتھ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے نمبر پہ نہیں ہیں۔ ڈنر خراب نہ کرو بھائی، مجھے پتا ہے میں ہی ٹاپ پر ہوں۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر پلیٹ کے لیے لاؤنج میں چلی آئی۔ کمپیوٹر چیئر کھینچتی، بٹن دباتے ساتھ ہی لقمہ توڑا۔ آخری دفعہ کب چیک کیا تم نے؟ وہ ساتھ ہی آ کھڑا ہوا۔ پرسوں۔ آپ کو پتا ہے میں 2-3 دن سے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اس لیے کھول نہیں سکی۔ تو آپ مجھے بنا رہے ہیں؟ ایک ہاتھ سے کھاتے دوسرے سے ماؤس چلاتے وہ ای میل کھول رہی تھی۔ پھر لبوں میں مسکراہٹ آئی، انگلی سے اینک پیچھے کی۔ کارڈدار صاحب کی ای میل آئی ہے۔ سعدی نے بھی آگے ہو کر پڑھا۔ حنین نے ان کو 4-5 روز قبل موویز کی ایک فہرست بھیجی تھی جو ان کو دیکھنی چاہیے، جس کے جواب میں انہوں نے تھینکس لکھ کر بھیجا تھا، ساتھ ایک اسمائل بھی تھی۔ حنین مسکرا کر اپنی گیم والی سائٹ کھولنے لگی، مگر سب سے پہلے فہرست سامنے آئی۔ اپنا نام ڈھونڈ کر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پلیٹ رکھ کے آگے ہوئی۔ وہ دوسرے نمبر پہ تھی اور پہلے پہ کوئی اور تھا۔ یہ کون ہے؟ اور اس نے کب؟ وہ حیران اور ذرا غصے میں اس کی پروفائل کھول رہی تھی۔ مؤنث اور تعلق امریکہ سے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں تھا۔ آنٹس ایور آفٹر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بامشکل مسکراہٹ روکے سعدی نے شانے اچکا دیے۔ حنین اب نچلا لب دبائے بے چینی سے ادھر ادھر صفحے کھول رہی تھی۔ وہ بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ بہنوں کو تنگ کرنے سے زیادہ لطف بھی ہوتا ہے کسی چیز میں بھلا؟ آخر اس نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا اور ایک دم سے ٹاپ پہ کیسے آ گئی؟ سعدی اسے تنگ کر چکا تھا۔ سو مسکرا کر کچن میں امی کے پاس چلا آیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی لب کاٹ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر سوچتی رہی اور اس کو پیغام بھیجا۔ کھانا دانا سب بھول گیا تھا۔ ہائے ہیلو، آگے ہی منٹ میں جواب آیا۔ حنین کی بورڈ پہ 2 انگلیاں رکھے اسکرین کو دیکھتی ٹائپ کر رہی تھی۔ آپ نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا؟ ذرا توقف سے جواب چمکا۔ نارملی ہم بات کا آغاز حال احوال پوچھنے سے کرتے ہیں۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ اب بتاؤ تم نے راؤنڈ کیسے پار کیا؟ محنت کی، بار بار کوشش کی اور ہو گیا۔ تم تو حنین ہو پاکستان سے؟ ہاں، اور تم کون ہو؟ امریکہ سے۔ وہ ابھی بھی معتسب انداز میں خفگی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں پہلے مسکراتا ہوا نشان ابھرا اور پھر پیغام۔ میں الیسیا ورجینیا سے اور میرے ابا واجد فرانسی میں ہیں۔ فرینچ امریکن۔ حنین نے مشکوک نظروں سے اسکرین کو گھورا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو؟ اوکے، میں کیمرہ آن کر دیتی ہوں، مجھے اس ہائی اسکور سے بات کر کے اچھا لگے گا جس کا ریکارڈ میں نے توڑا ہے۔ اوکے، میں کیمرہ آن کر دیتی ہوں، مجھے اس ہائی اسکور سے بات کر کے اچھا لگے گا۔ اور اس نے کیمرہ چٹ کے آن بھی کر دی۔ حنین کے لیے اتنی جلدی یہ غیر متوقع تھا۔ پھر بھی اس نے کانوں پہ ہیڈ فون چڑھا لیے، اپنا کیمرہ مگر آن نہیں کیا، ورنہ امی نے کچن سے جوتا پھینکنا تھا۔ کانوں میں خوبصورت سی آواز گونجی۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اسکرین پہ چوکھا بنا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ علیشا کی پشت پہ دیوار پہ شیشہ تھا جو کمپیوٹر ٹیبل کا عکس دکھاتا تھا۔ وہ واقعی امریکی لڑکی تھی، 17-18 برس کی۔ بال سیاہ تھے، شولڈر کٹ، بہت گوری، بڑی بڑی آنکھیں، کسی ہلکے رنگ کی اور بہت پیاری مسکراہٹ۔ اسکرین پہ اس نے ہاتھ ہلایا، وہ بھی اتنا مسکرا کر حنین کے ناراض اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ذرا پرجوش سی ہو کر آگے ہوئی، بات کرنے لگی۔ تم تو فرینچ امریکن ہو؟ ہاں، مگر میں نے خود کو امریکن کہلوانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ وہ پھر ہنسی، اسے ہنسنے کی عادت تھی۔ لیکن تم اپنے نام سے کیوں نہیں آتی اور تمہارے
اس نک نیم کا کیا مطلب ہے؟ اوہ وہ، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے جھک کر دروازے دراز سے کچھ نکالا۔ یہ تو ایک عبارت ہے جو میری چین پہ لکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی سیاہ پتھر والی کی چین لہرائی اور وہیں میز پہ لکھتی۔ مجھے خود بھی اس کا مفہوم نہیں پتا۔ اچھا، وہ جیلی والا راؤنڈ کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ایک دو ٹپس بتا سکتی ہوں میں۔ علیشا دائیں ہتھیلی پہ تھوڑی گرائے آگے ہو کر بیٹھ کر بولنے لگی۔ حنین بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب سعدی وہاں سے گزر کر کمرے میں جانے لگا، اسکرین دیکھ کر رستے میں رکا، اشارے سے پوچھا کہ کون ہے؟ حنین نے مائک پہ ہاتھ رکھ کر بتایا، میری نئی دوست، اور فوراً دوبارہ وہی متوجہ ہو گئی۔ وہ ابرو اچکا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو سعدی چونکا اور ادھر ادھر اجنبی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ 7 سال گزر چکے تھے اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ تکان سے سر بھٹک کر اس نے فون اٹھایا جو ابھی تک ہاشم کی کال کے بعد سے گرم تھا۔ جی میں آپ کو بھیجتا ہوں، آفس میں سے کسی کی کال تھی، وہ سر ہلا کر کہتا لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے غلط کمانڈ دے کر اپنی ڈیٹا کو کرپٹ کر دیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہاشم کی فائلز وہ کیسے لے گا؟ اف، اس نے فون رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ذہن خالی خالی سا تھا۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک و شناس، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ بینکویٹ ہال میں اندھیری شام اس پل خوب روشن تھی۔ موسیقی، قہقہے، رنگ، اسٹیج پہ دولہا دلہن کے ساتھ رش لگا تھا۔ تصویریں اتروائی جا رہی تھیں، گروپ فوٹوز، پینی اینڈ گریفر ٹیلرز۔ دوسری جانب کھانا کھل چکا تھا۔ بوفے اسٹینڈ کی طرف جانے والے لوگوں میں حنین اور سیم بھی تھے۔ حنین ہلکی گلابی لمبی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی اور سیم کا کرتا شلوار تھا، وہ قدر میں حنا کے کان تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے وہ ذرا آگے نکلنے لگا تو بہن نے کوہنی سے پکڑ کر قریب کیا اور تفتیشی انداز میں گھورا، موٹے آلو، 1 منٹ، شادی میں کھانے کے 3 اصول یاد ہے نا؟ بالکل۔ وہ مڑ کر اس کی دیکھنے لگا، انگلیوں پہ گنوانے لگا۔ پہلا اصول، وہ چیزیں نہیں کھانی جو صرف معدہ بھرتی ہیں، جیسے چاول، روٹی اور سلاد۔ دوسرا، جو عام طور پہ کھاتے رہتے ہیں، جیسے مرغی اور بیف، ان پہ زیادہ قیمتی گوشت کو ترجیح دینی چاہیے، جیسے مٹن اور پرانز۔ تیسرا اور آخری اصول، یہ سب اپنا آخری کھانا سمجھ کر کھانا ہے۔ درست۔ اس نے رعب سے سر کو خم دیا اور پھر دونوں ہاتھ ساتھ ساتھ آگے آئے، پلیٹیں اٹھائی، تنقیدی نگاہ سے دور تک بوفے ڈش کا جائزہ لیا، پھر بار بی کیو کو دیکھ کر حنین کی آنکھیں چمکی۔ دونوں پر اعتماد چال چلتے اس کی طرف آئے۔ زمر بھی وہیں کھڑی تھی، نکاست سے پلیٹ میں ذرا سا کھانا ڈالتی، آج بھی سیاہ رنگ پہنا تھا، گھنگریالے بال بھی ویسے ہی آدھے بندھے تھے۔ حنین اسے نظر انداز کر کے اپنی پلیٹ بھرنے لگی۔ زمر نے سر اٹھایا تو وہ ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لوگ اکٹھے ہی آئے تھے اور تب سے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زمر ذرا سا مڑی اور میز پہ رکھے مایونیز سے بھری پیالیوں میں سے ایک اٹھا کر حنین کی طرف بڑھایا۔ حنین نے یوں ظاہر کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ کھانا ڈال کر اس نے میز کی طرف آئی، ایک اور پیالہ اٹھایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ زمر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، پیالہ ہاتھ میں رہ گیا۔ پھوپھو، یہ میں لے لوں؟ سیم نے جلدی سے اس کو شرمندگی سے بچایا۔ حنین نے سن لیا تھا مگر سنجیدگی سے پلیٹ میں گری مایونیز ڈالتی رہی۔ چمچ رکھا تو ایک مہندی والے ہاتھ اس نے اٹھا لیا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں اٹھیں۔ وہ کرن تھی، کامدار لباس، زیور، میک اپ، ذرا بھری بھری سی، ہنستی مسکراتی۔ ساتھ میں اس کی کوئی کزن بھی تھی، وہ اس سے بات کرتی ہوئی کھانا ڈال رہی تھی۔ حنین کی نگاہ مزید پیچھے قریب ہی ایک میز پہ اس کی ساس تھی، نوکرانی تھی، وہ جڑواں بچے جن کو ہر کوئی رک رک کر جھک جھک کر پیار کر رہا تھا۔ حنین نے بے اختیار زمر کو دیکھا، وہ دیکھ چکی تھی اور اب سنجیدگی سے رخ موڑ رہی تھی۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ حنین پیچھے مڑی کہ پھوپھو کے ہاتھ سے مایونیز کا پیالہ تھام لے، مگر وہ اب سیم کے پاس تھا، اب دیر ہو چکی تھی۔ حماد، اس نے نام کی پکار پڑتی سنی تو ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی میز پہ جھک کر کسی سے مل رہا تھا، گلاسز لگائے ہوئے، اچھی شکل کا تھا مگر اس وقت وہ اسے زہر لگ رہا تھا۔ ذرا دبے دبے غصے سے وہ کھانا نکال کر زمر کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ امی اور بھائی دور کسی ٹیبل پہ تھے مگر وہ تینوں بہنیں کھڑے رہے۔ یہ کرلی بالوں والی پروسیکیوٹر تھی نا، حماد کی بھائی کی ایکس فیانسے۔ کزن نے اونچی سی سرگوشی کی۔ ان دونوں کی طرف ان کی پشت تھی مگر آواز کا راستہ کون روک سکا ہے بھلا؟
کرن نے ترچے ہو کر اسے دیکھا اور پھر شانے اچکا کر کھانا ڈالتے ہوئے بولی، تھی نہیں، وہ اب بھی پروسیکیوٹر ہے، کیئر پروویون یونو۔ تو یہ شادی نہیں ہوئی؟ سچ گردے ضائع ہو گئے تھے نا؟ گردے کا کیا ہے، وہ تو مل گیا تھا۔ کوئی فرینچ عورت کسی آوارہ پھٹکی روح کی طرح اچانک سے آئی اور گردے دے کر گئی۔ سو فیملی ہے نا؟ حنین کا رنگ سفید پڑا، پلیٹ پہ جمے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ گردے کا بہانہ ہے، جو عورتیں کیریئر کے پیچھے بڑھ جاتی ہیں نا، وہ ان کے گھر کہاں بستے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں بھی گھر اور خاندان کی کتنی اہمیت ہے۔ بے نیازی سے لٹ پیچھے کرتے کرن کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ آس پاس کے چند لوگ تو سن ہی چکے تھے۔ حنین نے کن اکھیوں سے زمر کو دیکھا۔ وہ کانٹے میں مچھلی کا ٹکڑا پھنساتی سنجیدہ اسپاٹ نظر آ رہی تھی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے یار، انسان کو خود سمجھ ہوتی ہے ساری۔ اب کس نے کہا ہے کہ عورتیں قتل کے کیسز میں پڑیں؟ اسی لیے ہمارے دین میں یہاں سب کا اپنا اللہ اور اپنا دین تھا۔ ہیلو کرن، کسی نے کرن کو مخاطب کیا تو اس کی مسلسل چلتی زبان رکی۔ زمر اب کسی دوسرے اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ آواز پہ لمحے بھر کو رکی، پھر چلتی گئی، اور حنین کی تو ساری دنیا ہی اس آواز پہ رک جاتی تھی۔ وہ جو ذرا ترچی ہوئی تھی پورے پیچھے مڑ گئی، اور مڑی تو کرن بھی تھی، بہت خوشگوار حیرت سے۔ ارے ہاشم آپ! وہ ایک ہاتھ میں کانٹا اور ایک میں پلیٹ لیے مسکراتا ہوا کھڑا تھا، بنا ٹائی کے، شرٹ اوپر، گرے کوٹ۔ مسکراتے ہوئے کرن کے رسمی کلمات کے جواب دیا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آئے۔ کیا آپ کی ممی بھی آئی ہیں؟ اس نے ہاشم کے عقب میں دور مجمع کی تلاش آنا چاہا۔ وہ ان کی کمپنی کے ایک عہدے دار کی بیٹی تھی، اور وہ لوگ اس کے باس تھے۔ چند لمحے پہلے کی ربوت، تمکینت سب غائب ہو گیا، خوش اخلاقی اڑ گئی تھی۔ تم کیسی ہو؟ اور یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے اتنے ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، مگر لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ کرن کے ہاتھ بے اختیار اپنی آنکھوں کو چھوا۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو کرن، کیونکہ اگر کسی کا ریکارڈ ہو خرابی صحت کی بنا پہ کسی عورت کو چھوڑ دینے کا، تو میں سوچتا ہوں اگر موجودہ عورت کی کبھی ٹانگ بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہو تو اس کا کیا ہوگا۔ ہیلو حنین! وہ کہہ کر حنین کو مخاطب کرتا آگے بڑھایا۔ کرن بالکل ہکا بکا سی کھڑی تھی، مگر حنین اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے لب مسکرانے لگے تھے، اتنے احزاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کے خم میں جواب دیتی وہ وہاں سے ذرا دور ہٹی، ایسے کہ ہاشم بھی ساتھ ہی چلتا آیا۔ کرن پڑے رہ گئی۔ زمر دور ٹیبل پہ سیم سادی اور ندرت کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ یہ کرنے کی کہتے ہوئے حنین کی دور سے زمر کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی؟ میں نے زمر کے لیے نہیں کیا، اور تمہیں یہ معلوم ہے۔ وہ اپنے محظوظ انداز میں شانے ذرا اچکا کر پلیٹ میں چاول ڈالتا رہا۔ آپ بس اتنا سا لیں گے؟ اس نے پہلے ہاشم کی پلیٹ کو دیکھا اور پھر اپنی۔ اس میں بھی بہت کیلوریز ہیں، جس کا مطلب ہے ایکسٹرا ورک آؤٹ۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، سمجھا کرو۔ حنین ہنس کر سر جھلکتی کباب اٹھانے لگی۔ ہاشم نے کانٹے میں پھنسانا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے حلقہ احباب میں کوئی دوسری حنین نہیں ہے؟ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ نے واقعی مجھے نہیں پہچانا تھا؟ ہاں، کیونکہ جس حنین کو میں جانتا ہوں وہ اتنی گھبرائی ہوئی پریشان سی نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے؟ وہ بالکل ٹھہر گئی۔ کیا وہ واقعی اتنا بدل گئی تھی کہ ہاشم تک نے محسوس کر لیا؟ میں تو ویسی ہی ہوں، اور آپ سے تو اب تقریبات میں ہی ملاقات ہوتی ہے۔ آئیفل ٹاور! آپ کو کیا پتا میں کیسی ہوں؟ وہ سنبھل کر مسکرا دی، مگر ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں اس وضاحت پہ یقین کر لوں؟ اوکے، کر لیا۔ حنین ذرا سر جھکا کر کھانے لگی۔ دفعتاً کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ دور جواہرات کے ساتھ نوشیروان کھڑا تھا اور ادھر دیکھ رہا تھا۔ بگڑے تاثر پنجی بھوؤں کے ساتھ وہ سیدھی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہاشم نے گویا اسے تسلی دی۔ وہ اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے ابرو اچکا دیے۔ آپ کا بھائی ابھی بھی مجھ سے اسی طرح مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ اس دن کے لیے گھر بھی اس نے مجھے دیکھتے ہوئے بھائی اور ماموں سے کچھ کہا تھا؟ وہ ابھی تک مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ عداوت یعنی نفرت۔ آئی ایم سوری، میں نے اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، اور پھر شیرو کو گھور کر تنبیہاً دیکھا۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ حنین نسبات میں گردن ہلا کر ڈش سے کباب نکالنے لگی۔ اس کا چہرہ اب ذرا سنجیدہ اور بجھا سا تھا۔
ہاشم معذرت کر کے آگے بڑھنے لگا، پھر ایک دم رک کر اسے دیکھا۔ کچھ کلک ہوا تھا اسے اچانک سے، وہ ٹھہر گیا۔ لمحے بھر کو ساری دنیا ٹھہر گئی، پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف ابھری۔ بمشکل وہ چہرے پہ مسکراہٹ لایا، سر اثبات میں ہلایا۔ آئی ایم سوری حنان، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں پہلے یہ نہیں کہہ سکا تھا۔ تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے واقعی بہت آئی ایم سوری۔ حنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، تھکان تھی، اس کے ذہن کے پردے پہ ایک بھولا بسرا لمحہ ابھرا تھا۔ تب بھی اس کی آنکھوں میں ایسا ہی درد تھا۔ حنان نے سر جھٹکا۔ وہ لمحے بھر میں شادی کی تقریب میں واپس آئی، مگر اب ہاشم جا چکا تھا۔ وہ اپنی میز تک خالی الذہنی کے عالم میں واپس آئی۔ زمر کھا چکی تھی، ٹشو سے لب تھپتھپاتی وہ سعدی سے آہستہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حنان نے بے دھیانی سے سنا۔ کیا تم وہ اسے واپس کر دیا؟ کر دوں گا جلدی، سعدی نے مختصراً کہا۔ بات نیکلس کی ہو رہی تھی۔ حنا چونکی۔ بھائی نے کب نیکلس واپس کرنا ہے آخر؟ مگر پھر اس کے ذہن میں روح بھٹک گئی۔ ہاشم کی معذرت، ڈھیر سال بعد اس نے وہ شکوہ دور کر دیا جو حنان کو اس سے تھا ہی نہیں۔ سیم، کپڑوں پہ مت گراؤ۔ ندرت کی توجہ ادھر نہیں تھی۔ وہ حسب معمول سیم کو لتار کر رہی تھی۔ وہ بھی آگے سے حنان اور سعدی کا بھائی تھا۔ امی، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ حنان واپس آ چکی تھی مکمل طور پہ، تنگ کر اسے دیکھا۔ یہ خود بھی ہمارے خاندان پہ کسی داغ سے کم نہیں ہے۔ مست تنگ کرواؤ اسے۔ ندرت نے دبا سا گھورا۔ وہ فوراً چمک کر بولی، یہ شروع کرتا ہے ہمیشہ۔ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، مگر تھپڑ ایک سے ہی پڑتا ہے اور گھر جا کر پڑتا ہے۔ اس دھمکی پہ وہ بڑبڑا کر سر جھکائے کھانا کھانے لگا۔ سعدی اٹھ گیا تو ندرت نے زمر کے قریب ہو کر کہا، یہ جو نیلے کپڑوں والی جا رہی ہے نا، یہ حمیرہ کی بیٹی ہے رانیہ، اور انجینئرنگ مکمل کی ہے اس نے اسی سال۔ مجھے یہ سعدی کے لیے پسند ہے۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا اور کافی دلچسپی سے دیکھا۔ یہ تو بہت پیاری ہے۔ پھر کب مانگ رہی ہیں آپ رشتہ؟ اس نے چہرے پہ جو کرن کی باتوں سے ڈسٹرب سا تاثر چھپایا تھا وہ زائل ہو کر مسرت میں بدلنے لگا۔ حنان نے ایک اچنبی نگاہ اس کے دراز قد لڑکی پہ ڈالی جو لمبے فراک میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اور چونکہ اس کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی، اس لیے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ ابھی بڑے ابا سے مشورہ کرنا ہے، پھر ہی کوئی بات شروع ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بھی بلکہ صرف سوچتے ہوئے بھی ندرت کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ اور امی، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ سیم نے اپنے تنہائی بہت بڑوں والا سوال پوچھا تھا، اور ندرت کا ہاتھ بس جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ کیوں انکار کریں گے وہ ہمارے شادی کو؟ بھائی، وجہ بنتی ہے کیا؟ زمر نے مسکراہٹ دبائے اس سے پوچھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا، مگر حنان کا چمچ لبوں تک لے جاتا ہاتھ رکا۔ سر اٹھایا، سنجیدگی سے زمر کو دیکھا اور پھر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ زمر نے بھی اس کو دیکھا۔ ندرت سویٹ ڈش لینے اٹھ گئی، تب حنان بولی، بغیر وجہ کے بھی انکار ہو جاتے ہیں پھپھو۔ کسی اچھے بھلے آدمی کو بھی اپنے ذہن میں جنگلی جامل غصہ ور کہنا ضد کر دیا جاتا ہے۔ زمر کی آنکھوں میں اشنا بھاؤ ابھرا۔ سوری، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں تو آپ کی میموری ریفریش کر رہی ہوں۔ کیوں؟ آپ نے ہی تو فارس ماموں کے رشتے کو انکار نہیں کیا تھا۔ اور سر جھکا کر درمیان میں روکھا چمچ منہ میں ڈال دیا، پھر رخ پھیر کر سویٹ ڈش کے لیے اٹھ گئی۔ اور زمر، وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، ساکت، جامد، سانس تک بند ہو گیا، جیسے اندھیرے میں سیڑھیاں اتریں آخری زینے کے بعد یہ کچھ سمجھ پاؤں اترا جائے کہ ابھی ایک زینہ اور باقی ہے، اور لمحے بھر کو پاؤں کا ہوا میں متحرک ہو کر زمین کو لگنا، وہ لمحے بھر کا شوق، وہ دل کی بے ترتیب دھڑکن، وہ وقت کی رفتار، وہ دھیمی دہتی ہے، بالکل خاموش، وہ رکا ہوا وقت۔ اس نے فارس کو رشتے کے لیے انکار کیا تھا، موجودہ دن سے 5 سال قبل۔ کچھ زخم صدیوں بعد بھی تازہ رہتے ہیں فراز، وقت کے پاس بھی ہر مرض کی دوا نہیں ہوتی۔ حنان کے کمرے میں فل پنکھا چل رہا تھا، کارپٹ پہ جائے نماز بچھائے زمر تہجد میں بیٹھی تھی، نظریں ہاتھوں پہ مرکوز، چہرے کے گرد دوپٹہ لب ہلتے ہوئے۔ پھر اس نے دائیں بائیں سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تب بھی نگاہ الماری سے کچھ نکالتی حنان پہ پڑی۔ زمر مسکرائی، اور وہ جو کسی بات پہ جھنجھلا کر کھڑی تھی پھیکا سا مسکرائی، اور پھر سے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ پارٹ 10 دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔